صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں مجھے کوئی بھی قرض نہیں ہے، صرف ایک لون ہے، کیا اس قرض کی حالت میں روزے داروں کو افطار کرا سکتا ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ایک ہے اگر آپ کسی کو قرض دینا ہے تو پہلے قرض ادا کر کے نفل عبادتوں پہ لگنا ہے۔ علماء دیوبند میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہے میرے پاس موبائل میں وہ کتاب، وہ ان کو کوئی آ کر دعوت دیتے تو وہ پوچھتے کہ بھائی تمہارے اوپر کسی قسم کا قرض ہے؟ کسی قسم کا قرض ہے؟ اگر وہ کہتا کہ میرے اوپر کسی قسم کا قرض ہے تو پھر وہ کہتے کہ پہلے قرض ادا کر بعد میں دعوت کر۔ پہلے قرض ادا کر بعد میں دعوت کر۔ اور ہیں دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ اپنے اوپر منوں کا قرض رکھ کر خواہ مخواہ کا فضول خرچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کتاب تو مل گئی میرے پاس، انشاءاللہ وہ واقعہ ڈھونڈ کر میں کل اگر ہو سکے تو بولوں گا۔ اگر لون کا پیسہ فوراً ادا کر سکتے ہیں، لون دو قسم کے ہیں نا، ایک فوراً ادا کرنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے، ایک لون کیا ہوتا ہے کہ کمپنی دینے والا خود آپ کو کہتا ہے کہ 20 مہینے میں آپ کو ادا کرنا پڑے گا، نہ دیر کرنے کی اجازت ہے نہ جلدی کرنے کی اجازت ہے، قسطوں میں۔ اب اسے انگلش میں کیا بولتے ہیں قسطوں میں؟ ای ایم آئی۔ جلدی بھی آپ نہیں صاحب میرے پاس پیسے آ گیا تمہیں لے لیا، بولے تو بھی انہیں لیتا نہیں۔ اب ایسی صورت میں انہوں ہے نا برابر لون میں قرض ادا کر رہے ہیں، ساتھ ہی وہ قرض داروں کیا روزے داروں کو افطار کا انتظام وغیرہ کر رہے ہیں تو کرنا جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا مسجد میں افطار کر سکتے ہیں؟ مسجدوں کے نام بھی لکھے ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا، کر سکتے ہیں، مسجدوں میں افطار کر سکتے ہیں۔ جہاں انتظام ہوتا ہے مسجدوں میں افطار کا انتظام ہے تو وہاں کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ کا تقویٰ بہت زیادہ ہے، آپ کو اس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ مسجدوں کو بھیجنے والے لوگ صحیح اور غلط مال کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، ہر چیز آمد در گھسیٹ بیر گٹلی یا کبیٹ کی طرح بھیج دے دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں چلتا، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ باہر پیسہ اگر حرام ہو مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی حلال ہو جاتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے یہ، بالکل غلط بات ہے۔ دے کر بھیجتے نا بہت سارے لوگ، اچھے مال سے بھی دے کر بھیجتے ہیں اور غلط مال سے بھی دے کر بھیجتے ہیں۔ تو اگر آپ کا تقویٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو آپ کو بجائے مسجد میں جا کر افطار کرنے کے بیوی بچوں کے ساتھ کرو، یا مسجد ہی کو جاؤ تو اپنا توشہ آپ لے کر چلے جاؤ، ہو گئی بات۔ رمضان المبارک میں حقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ جی کر سکتے ہیں، حقیقہ کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں حقیقہ اور روزداروں کو الگ الگ دعوت کرنا کی ملا کر کرنا ہے؟ حقیقے کی دعوت دوپہر میں رکھو، روزے کی دعوت شام میں رکھو۔ ارے صحیح سمجھ جائیں گے، مذاق کر رہا ہوں سمجھ۔ الگ الگ کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہی دعوت رکھ دیجئے عقیقے کی، اور وہی دعوت آپ افطار کے وقت دے دیجئے۔ کھجور سے سموسے سے افطار کرانے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر اس کے بعد جو کھائیں گے عقیقے کو گوشت کی بریانی ہو یا شور کر سکتے ہیں، اچھا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ سال ایک سوال آیا تھا کہ رمضان المبارک میں ولیمہ کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل صحیح کر سکتے ہیں کہ ظہر میں نکاح کر لیجئے اور اس کے بعد مغرب کے نکاح کر لینے کے بعد وہ خلوت صحیحہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کر لینے کے بعد نوشہ کی جگہ رہے، دلہن کی جگہ رہے، افطار کر لینے کے بعد آپ اپنے ولیمے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ ایک عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ ان کے والد ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو کیا وہ زکوٰۃ ان کی بہن کو دے سکتے ہیں؟ بہت بہترین سوال ہے۔ سمجھ میں؟ ایک بچی ہے، اس کی زکوٰۃ، اس کے پاس زیورات ہے، تو اس کی زکوٰۃ
اس کے والد دے رہے ہیں، مثال کے طور پر میں دے رہا ہوں بیٹی کی زکوٰۃ، تو باپ کیا ہو گیا؟ وکیل ہو گیا۔ اب بچی کیا پوچھ رہی ہے کہ وہ باپ جو اپنی بڑی بیٹی کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اپنی دوسری بیٹی کو دے سکتا ہے کیا؟ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ جو زکوٰۃ کا پیسہ باوا جو دے رہا ہے اس کی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے رہا ہے، بیٹی کی زکوٰۃ کا، اور وہ دوسری بیٹی کو جو زکوٰۃ کا پیسہ جا رہا ہے اگر وہ مستحق ہے تو باوا کے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں جا رہا، کیونکہ ماں باپ کو اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، پیسہ جا رہا ہے وہ بہن۔ سمجھ میں آئی بات؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ کیا لکھ کر رہی ہیں؟ بالوں میں تیل لگا کر مسح، بالوں میں تیل لگا کر مسح کرنے سے مسح ہو جاتا، کیا ہو جاتا ہے؟ مسح کسے کہتے ہیں؟ وضو میں ایک ہے غسل، ایک ہے مسح۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ اعضائے وضو میں پانی بہانا، چہرے میں، دونوں ہاتھوں میں، پیروں میں پانی بہنا۔ مسح کسے کہتے ہیں؟ پہلے سے ہاتھ اگر تر ہو، گلا ہو، یا نہیں گلا تو رہتا، پھر بھی اگر آپ اپنی تسلی سے پانی میں رتیے کر کے چھٹکے ہیں تو آپ صرف گلے ہاتھوں سے سر پر ہاتھ پھیرنا، سمجھیں؟ ہر بال پر مسح ہونا ضروری نہیں، ایک گٹے پر بھی اگر آپ کا ہاتھ گزر جاتا ہے تو آپ کا مسح ہو جاتا ہے، تیل لگا ہوا ہو تب بھی آپ کا مسح ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عمرہ اور حج کے وقت فلائٹ میں نماز کیسے ادا کرنا ہے؟ بولنا پائلٹ کو ایک ذرہ وقت کھڑو بھی ہمیں نماز پڑھتے بول کر، یا نہیں تو پائلٹ کو بولنا چاہیے کہ بھائی قبلے کے رخ پر فلائٹ کا رخ کر دو، ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ فلائٹ پہ نماز پڑھنے کا طریقہ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند علیہ الرحمہ بولے بھی ہیں اور لکھے بھی ہیں کہ فلائٹ میں اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے، آپ باوضو ہیں، تو اس حالت میں اینما تولوا فثم وجہ اللہ کے تحت ایک مسلمانوں میں اتحاد قائم رکھنے کے لیے قبلے کا رخ ہے، یہ آپ کو 99.9% قبلے کا لحاظ ہر جگہ کرنا، جہاں آپ کی نماز چھوٹنے کا خوف ہو اور قبلہ رخ نہیں کر سکتے، توجہ کے ساتھ سنیں، ٹہر ٹہر کر بول رہا ہوں، نماز چھوٹنے کا ڈر ہو کہ آپ کی اس وقت کی نماز کے وقت کے اندر فلائٹ لینڈ بھی نہیں ہو رہی ہے، پورا اپنے رخ پر چل رہی ہے، نماز کا وقت چھوٹنے کا ڈر اگر ہے تو ایسی صورت میں آپ جہاں چہرہ کریں گے وہ قبلہ بن جائے گا، کیونکہ ہمارا چہرہ قبلے کے طرف ہو تو ہی اللہ نہیں ہے، قبلہ ادھر ہے تو ادھر بھی اللہ، ادھر چہرہ کر لیے تو ادھر بھی قبلہ، یہ مجبوری کی صورت میں اس بات کی اجازت ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو اس صورت میں آپ وضو میں ہیں، فلائٹ میں بیٹھے ہیں، تو آپ کو بیٹھے بیٹھے ہی جتنا ہو سکے آپ نماز ادا کر دینا، پھر اس کے بعد اترنے کے بعد پھر ایک مرتبہ اس کی قضا کر لینا، یہ بہتر طریقہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہماری ایک جگہ ہے سائٹ اور ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کیا اس سائٹ پر زکوٰۃ ہے؟ منجے دے ڈالو نا سائٹ۔ پلاٹ وغیرہ اگر رکھے ہیں، زمین اگر رکھے ہیں، بزنس کی زمین نہیں ہے، آپ آئندہ چل کر گھر بننے کا ارادہ ہے یا سیو کر کے رکھے ہیں پیسوں کو، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور جو پلاٹ ہے اگر سیل کرنے کے لیے رکھے ہیں
اس وقت سیل نہیں ہو رہی ہے، 2 سال کے بعد سیل ہو رہی ہے، تو آپ کو 2 سال کی زکوٰۃ دینا پڑے گا. سمجھ میں بات؟ اگر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ماں باپ کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی، کس کے ماں باپ کے؟ شوہر کے ماں باپ کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی، تو دوسری شادی کرنے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جی بالکل، سوال بڑا خطرناک ہے، بڑی ہمت کے ساتھ جواب دے رہا ہوں. تو بیوی اگر شوہر کے ساتھ ماں باپ کے گھر میں یعنی ساس سسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو کیا دوسری شادی کر کے ماں باپ کی خدمت کا انتظام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بچوں پر ماں باپ کا حق ہے، بیٹا اپنے ماں باپ کو دیکھنا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اس دور میں شادی کر کے لے کر آتے ہیں تو گھر کے اندر کے کام کاج میں سہولت ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری بیوی پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں کہ وہ ہمارے ماں باپ کو دیکھے، ساس سسرے کو دیکھے. اگر وہ اپنے شوہر کی محبت میں دیکھتی ہے، توجہ کے ساتھ مرد بھی سنیں عورتیں بھی سنیں، ابھی پہلے مردوں کے لیے آئی ہے بات، عورتوں کی بات میں آئے گی. ہماری بیوی پر کسی قسم کا کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ کی دیکھیں، ان کو کھانے پینے کا انتظام کرے، چائے کا انتظام کرے، ان کے کپڑے وغیرہ دھونے کا انتظام کرے. نہیں، کوئی ذمہ داری ہماری بیوی پر نہیں، اس کی ذمہ داری ہمارا حق ادا کرنے کا ہے. ہاں، اب اگر شادی کے بعد کوئی بچی کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ماں باپ کے ساتھ رہنا نہیں ہے، مجھے تمہاری خدمت کرنا نہیں ہے، مجھے دور رکھو، تو پھر شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو کسی دوسری جگہ مناسب جگہ پر رکھے. ہو گئی بات. اب شوہر کے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ اب شوہر کے ماں باپ کی خدمت کے لیے شوہر 2 طریقے اختیار کر سکتا ہے، یا تو کسی خادمہ کو رکھ سکتا ہے، یا نہیں تو پھر وہ دوسری شادی کر کے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے گزارش کر کے، دیکھو جی میرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے کون بھی نہیں، میں بیٹا ہو کر بھی کتنی حد تک خدمت کرنا کی اتنی حد تک کی کر سکتا ہوں. باپ کی اگر کر بھی لیا تو ماں کی کرنے میں کچھ حجاب ہے. میری بیوی بڑی منجے ساتھ دے کر نہیں ہے، اب میں نوکرانی رکھا تو گھر کے اندر ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی خطرہ یا الزام لگ جائے. اب ایسی صورت میں چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ کی تقریباً تھوڑی بہت کھانے پینے کی خدمت حلال راستے سے ہو جائے، تو میں تمہارے سے شادی کر کے ماں باپ کی خدمت کے رکھ سکتا ہوں. تو اب سنیے غور سے، بیوی کو شوہر کے ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری جیسے نہیں ہے، ویسے شوہر کو دوسری شادی سے روکنے کا حق بھی پہلی بیوی کو نہیں ہے. اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ شوہر سے ایک کمپرومائز کر لو کہ تمہارے ماں باپ کی میں ذرا خدمت کر لیتی ہوں، تمہیں ذرا میری محبت میں پارٹنر نہ بناؤ. اب دونوں اگر آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں تو گھر جنت بن جائے گا. اتنی سوچ تو ہماری بچیوں کو نہیں ہے. اور ظلم کا حال یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے ماں باپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی، اور شوہر کو اس کے ماں باپ کی خدمت کے لیے شریعت نے جو حق دیا ہے وہ حق بھی پورا کرنے نہیں دیتی. ایسا ظلم بہت سارے گھروں میں چل رہا ہے. اچھا، اور ایک بات بھی سن لیجئے، کیونکہ سوال جب نازک ہے تو جواب کو بڑے کھول کے ساتھ بولنا چاہیے. بیوی کیوں ماں باپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، یہ پہلے معلوم کریں. کیا بیوی کو ماں باپ کے ساتھ رکھ کر ماں باپ کی خدمت کے لیے کوئی خادمہ کو بھی رکھ سکتے نا؟ توجہ. بیوی بولتی میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں، 19-20 کیا کم سرس نہیں پکا تو سو ایک مٹھی ڈال کر زیادہ پکا دے لے تو ابا اماں کے پک جاتا، ایک کٹوری دودھ ڈالے تو چائے بن جاتی، کر لے سکتے ہو. لیکن تمہیں جتنے خدمات کی ذمہ داری میرے اوپر لگا رہے اتنی خدمتاں تو میں نہیں کر سکتی. تمہیں ایک کام کرو کہ گھر میں ایک کام والی کو رکھ ڈالو، بولے تو
اس صورت میں شوہر کو ماں باپ کی خدمت کے لیے بیوی کے ساتھ کسی پارٹ ٹائم کام والی کو رکھنا پڑے گا. ایک پہلی بات. دوسری بات، بیوی ماں باپ کے ساتھ کیوں رہنا نہیں چاہتی؟ خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ساس سسرے بن کر بہو کو ستاتے ہیں. تو اس صورت میں ماں باپ کو بولنا، دیکھو تمہارے بیٹیاں چلے گئے، میری بیوی بیٹی تمہاری من کو آنکھوں ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تمہاری خدمت کا حق بھی ادا ہو جاتا اور میری زندگی بھی سکون کے ساتھ گزرتی. بعض جگہوں پر ہوتا کیا ہے، ساس سسرے بن کر ستاتے بھی، پھر بیوی کو، بچی کو، بہو کو تکلیف بھی دیتے ہیں. تو آخر مجبور ہو کر بچی کیا کرتی ہے کہ وہ دو ہی آپشن دیتی، یا تو تمہارے ماں باپ یا تو میں. ہمارے گھروں کے اپنے جھگڑے اعتدال کے ساتھ حل کر سکتے ہیں ہم. بوڑھے شوہر کے ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے، پورا کنٹرول بیٹے کے ہاتھ میں، بہو کو فل فریڈم دینا، ساتھ میں محبت کے ساتھ اس سے خدمت میں لینا. ماں ذرا چائے بنا ڈالے تو اچھا رہنگا نا. کتنے ساسا اسے ہی معلوم جو بہو کو ایک کام والی کی طرح بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اب تک چائے لکھی نہیں سو. یہ جملہ بہت کسی نے بنایا تو سچ بنایا ہے. 100 دن ساس کے 1 دن بہو کا. گرم ہو کر دودھ جب ابلتا ہے تو دیگچیوں سے باہر چلا جاتا ہے. تو صبر کر کے جب صبر کا بندھن ٹوٹتا ہے تو بہو گھر سے باہر چلے جاتی ہے. اور شادیوں کے وقت یہ تمام باتوں کا اظہار بھی کر دینا چاہیے کہ دیکھو بھئی، میرے گھر کے اندر میں یہ کیج بیٹا کی کیا کی، یا چھوٹا بیٹا کی نہیں بڑا بیٹا کی، میں امی بابا کو چھوڑ نہیں سکتا. آئندہ چل کر تمہاری بچی کسی اور قسم کا فیصلہ نہیں کرنا. اگر تمہاری بچی کوئی اور قسم کا فیصلہ کرتی ہے تو ہم کو بھی کوئی اور فیصلہ کرنے کی شریعت اجازت دی ہے، تو اس اجازت کا ہم استعمال کریں گے. بڑی ہمت کے ساتھ اس کا جواب دے دیا ہوں. آپ اپنے اپنے گھروں کو سنوار لیں اور سدھار لیں. بقیہ سوالات انشاءاللہ کل لکھی ہوئی. آپ میں سے کوئی سوال، کیونکہ بہت سارے ساتھیاں بولتے ہیں ہم نہ موقع ہی نہیں دیتے، بول کر جلدی کرو، کون سوال کرنا ہے؟ تراویح کی نماز کے بعد میں وہ 4 رکعت کو دعا پڑھتے نا، کبھی میں نہ تراویح کے 4 رکعت کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں نا، وہ آپ آہستہ پڑھ لیجیے. اسے زور سے اور سب ملا کر پڑھنا ضروری نہیں ہے. سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت جو دعا ہے وہ سب مل کر پڑھنا ضروری ہے. وہی دعا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کوئی بھی دعا کر لے سکتے ہیں، اپنی ضرورتوں کی دعا بھی کر لے سکتے ہیں، اردو میں بھی کر لے سکتے ہیں، عربی میں بھی کر لے سکتے ہیں. اور 2 رکعت کو سنت نماز پڑھتی نا، وہ رکعت پڑھنے کے ٹائم پڑھنا، وہ کیا مطلب؟ ثنا ثنا نہیں، وہ یہ 2 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں. ہاں، تراویح کے 20 رکعت کی نیت بھی ایک ساتھ ملا کر سکتے ہیں، 2 رکعت کی نیت بھی کر لے سکتے ہیں. نیت کا مطلب کیا ہے کہ دل میں ارادہ کر لینا میں تراویح پڑھ رہا ہوں بول کر. اتنی سی بات، بہت آسان نیت کرنا، ثنا پڑھ لینا. ثنا پڑھ لینا. ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے جی. نماز کے دوران اگر چھینک آ گئی، جو کہ ہماری عادت ہے چھیننے پر الحمدللہ، دوران نماز بھول کر بول دیے تو نماز میں کوئی چھینک آ گئی، نماز میں بھول کر بول دیے سبحان اللہ یا الحمدللہ بول کر بول دیے، نماز نہیں ٹوٹتی. جان بوجھ کر میں چھینک کیا ہوں مجھے الحمدللہ بولنا بول کر جان بوجھ کر اگر بول دیے تو نماز ٹوٹ جاتی. جی. سگے بھائیوں کو اور سگے بہنوں کو اگر وہ غریب ہیں، زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں. سید نہیں رہنا، غریب رہنا. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.